نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت دفعہ سوالات ہوئے اور بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اسی طرح مجھ سے بھی یہ سوال کئی بار ہوا۔ اب ایک اور بہن نے یہ سوال لکھ کر بھیجا ہے کہ کیا خاوند اپنی اولاد اور بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پر خرچ کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے اندر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، تعلیم، رہائش اور صحت وغیرہ کی تمام ضروریات خاوند پر لازم ہیں۔ یہ خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے یہ تمام حقوق ادا کرے اور اپنی استطاعت میں رہ کر ادا کرے۔ اس چیز کا شریعت نے اسے مکلف بنایا ہے۔ اگر اس کی استطاعت ہے لیکن اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا یا اپنی اولاد کی ضروریات پوری نہیں کرتا، کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص، ایسا شوہر مجرم ہے اور شریعت کا نافرمان ہے۔ لیکن اپنی استطاعت کے مطابق وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے مال کو بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں پر خرچ کر سکتا ہے، چاہے وہ محتاج نہ بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے، ان پر خرچ کر سکتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ محتاج ہیں تو پھر ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی مدد کرنا اس پر لازم ہے۔ یعنی اگر محتاج نہیں ہے پھر بھی ان کی اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کسی کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا غیر لوگ ہیں، تو اس کے لیے گنجائش ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ کرنی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگر وہ محتاج نہیں بھی ہیں تو پھر بھی دینے کے لیے اس کو اجازت ہے، لیکن اگر وہ محتاج ہیں تو پھر ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ خصوصاً اگر وہ اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، تو ان کا اس پر حق ہے اور یہ ان کا حق ادا کرے۔ یہ اس پر شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ پھر اگر ان کا حق ادا نہیں کرے گا، ان کی ضروریات پوری نہیں کرے گا، تو ایسا شخص مجرم کہلائے گا۔ حتیٰ کہ محلے داروں اور عام مسلمانوں کی مدد بھی پھر اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی محتاج ہیں، ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا، اپنی ضروریات سے زائد مال اس کے پاس موجود ہے، تو اگر رشتہ دار محتاج ہوں، ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں، محلے دار ہیں یا عام لوگ ہیں، اس کے علم میں آ چکا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ کوئی آدمی مریض ہے، وہ علاج نہیں کروا سکتا، تو اس کے دوسرے رشتہ داروں یا محلے داروں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرے۔ اسی طرح کسی کا مکان نہیں، کسی کے کپڑے نہیں یا دیگر ضروریات ہیں، کوئی اور ضرورت ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضرورت پوری کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اس کے رشتہ داروں یا محلے داروں میں سے کوئی آدمی مجبور ہو کر سود لیتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا ڈاکہ زنی یا چوری کر لیتا ہے، تو یہ مالدار آدمی بھی اس گناہ میں شریک ہے، یہ بھی گناہگار ہے، کیونکہ اس پر شریعت نے لازم کیا تھا کہ ان کی مدد کرے۔ جس طرح آج کل لوگ نفلی حج کرتے ہیں، نفلی عمرے کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں اور یا فضول کاموں میں اپنا مال صرف کرتے ہیں، حرام کاموں میں اپنا مال لگا دیتے ہیں، فضول خرچی میں اپنا مال صرف کر دیتے ہیں،
اور ان کے رشتہ داروں یا معلّے داروں میں کئی محتاج موجود ہوتے ہیں کہ جو علاج کی استطاعت نہیں رکھتے، یا ان کی جو جائز ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ایسا مالدار آدمی کہ جو حج یا عمرہ کر رہا ہے وہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے حج یا عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے، اور دوسری طرف اس پر لازم تھا، واجب تھا کہ وہ ان کی مدد کرتا۔ یعنی ہمیں تو شریعت یہ حکم بھی دیتی ہے کہ اگر آپ کا گزارا چلتا ہے اور دوسرا آدمی زیادہ محتاج ہے تو اس کی مدد کریں، لیکن اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات سے زائد مال موجود ہے تو رشتہ داروں کا اور دیگر لوگوں کی مدد کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ اس لیے اپنے خاوند سے جھگڑا کرنا کہ جو گھر کی بیوی بچوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسرے لوگوں پر اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، ان کو کچھ دیتا ہے، تو اس کے ساتھ جھگڑا کرنا انتہائی زیادہ نافرمانی اور گناہ کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسری طرف سے خاوند کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کو ہر ایک قسم کی سہولت مہیا کرے جو ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ ناجائز چیز کی طلب کرتے ہیں، ناجائز خواہش ظاہر کرتے ہیں، تو پھر ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس ناجائز کام میں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔